اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگوں نے سورۃ المعارج سورۃ نمبر 70 کی تفسیر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ۔ اس سورۃ کا نام المعارج ہے کیونکہ اس سورۃ کی ایک آیت میں المعارج کا ذکر آیا ہے، جو کہ آیت نمبر 3 ہے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو آسمانی سیڑھیوں کا مالک ہے۔ آسمانی سیڑھیوں سے مراد وہ سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھ کر فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر انبیاء علیہ السلام کی طرف نازل فرماتے تھے۔ یہ سورۃ الحاقہ کی بامنزلہ تمتمہ ہے، کیونکہ جس طرح سورۃ الحاقہ میں قیامت اور جنت میں اور دوزخ کے حوال اور مومنین اور کافرین کا آخرت کا انجام ذکر فرمایا تھا، اسی طرح اس سورت میں بھی ان امور کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نام 77 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نام 70 ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا یہ سورت الحاقہ کے بعد اور سورت انبیاء سے پہلے نازل ہوئی۔ ماں قبل سے ربط کی بات کریں تو سورۃ الحاقہ میں دعائے تبارک کو نہ ماننے والوں کے لیے دنیاوی اور آخرت کی تخویف سنائی گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس دعوے کے انکار سے باز آ جاتے اور توحید رسالت پر ایمان لے آتے، مگر اس کے بجائے وہ الٹا اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سورۃ معارج کے مقاصد مضامین کی بات کریں تو اس سورت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے، اس دن میں واقع ہونے والے ہولناک امور کو بیان فرمایا گیا ہے اور کفار کو اسی دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے قہر کو بیان فرمایا گیا ہے، دوزخ کے ہولناک عذاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ نجات دیتا ہے اور دائمی جیتے عطا فرماتا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو دل آزار باتیں اور بے صبری کا جو اذیتیں پہنچائیں گی، ان پر آپ کو صبر کرنے کی تلقین فرمائے گی۔ مسلمانوں کے ان نیک اوصاف کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کی وجہ سے مشرکین سے ممتاز ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ عام انسانوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مصیبت ٹوٹنے پر بے صبری کا اظہار کرتے ہیں اور نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اپنا مال دینے سے بخل کرتے ہیں، اور مسلمان ان اوصاف سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں اور محاسن اخلاق سے متصف ہوتے ہیں اور ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورۃ نوح کی تفسیر آ جاتی ہے، جو کہ 71 ہے سورت مصحف کے اعتبار سے، جس کا نام اور وجہ تسمیہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جس کی سب سے پہلے آیت ہی اسی نام سے ماخوذ ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرائیں، اس سے پہلے ان کی طرف دردناک عذاب آئے۔ امام ابن مردویہ اور امام بہیقی نے حضرت عباس سے روایت کیا سورۃ نوح مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر جو ہے وہ 72 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نام 71 ہے، اور نحل کے 40 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اور سورۃ طور سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ سورۃ المعارج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ مشرکین مکہ سے بہتر لوگ لے آئیں، اور اس کے بعد سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عالم گیر طوفان بھیجا، جن سے ان کی قوم کے تمام کافر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، صرف وہ 80 افراد بچے جو اللہ کی توحید اور حضرت نوح کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر انہی باقی مانتا لوگوں سے دنیا باد ہوئی، اس طرح اس پر دلیل قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ ماں قبل سے ربط کی بات کریں تو سورۃ ملک سے لے کر سورۃ جن تک کا مضمون کے اعتبار سے گویا ایک ہی سورت ہے۔ سورۃ ملک میں عقلی دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور برکات و ہندہ نہیں۔ پھر سورۃ القلم میں فرمایا اس مسئلہ میں نرمی نہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ میں اس دعوے کو نہ ماننے والوں کے لیے تخویفات اور ماننے والوں کے لیے تبشیرات کا بیان ہوا ہے۔ پھر سورۃ المعارج میں معاندین پر زجر کیا گیا ہے، وہ عذاب سے ڈر کر ماننے کے بجائے الٹا عذاب طلب کر رہے ہیں۔ اب سورہ نوح اور سورہ جن میں دلائل نقلیہ کا بیان ہوگا۔ سورہ نوح میں دلیل نقل تفصیلی از سورت حضرت نوح علیہ السلام مذکور ہے۔ سورہ نوح کے مقاصد کی بات کریں، مضامین کی بات کریں تو جس طرح دیگر مکی صورتوں میں توحید رسالت پر ایمان لانے کی تاکید کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کی جاتی ہے، سو اس صورت میں ہی انہی امور کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف معبوس فرمایا گیا اور انہیں لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بت پرستی اور گناہوں کو ترک کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کے اموال اور ان کی اولاد سے ان کی مدد فرمائے اور آخرت میں ان کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اپنی
گمراہی اور نافرمانی پر ڈٹ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی توحید اور اپنی قدرت پر استدلال فرمایا اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کے لیے نفع کے لیے زمین کو مسخر کر دیا اور اس میں خزانوں اور معدنیات کر کے رکھ دیے۔ آخر میں یہ بتایا کہ حضرت نوح کی قوم پر ان کو کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی، وہ 9.5 سال تک اپنی قوم کو تلقین کرتے رہے 950 سال تک اپنی قوم کو تلقین کرتے رہے کہ وہ شرک سے باز آئیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر حضرت نوح نے دعا کی اللہ اس قوم کو ہلاک کر دی۔ تو یہ تھی حضرت نوح یعنی سورۃ نوح، اور اس کے علاوہ سورۃ المعارج کی تفسیر جو کہ مختصر اور سادہ اور آسان سے الفاظ میں آپ کو سمجھائے گی۔ امید آپ کو آج کا سبق آسانی سے سمجھ آ جائے گا، دعا بھی یاد رکھے گا۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔